اگر آپ یا میں یا کوئی بھی انسان تاریک گھنے جنگل میں سفر کر رہا ہو، تاریکی کی وجہ سے اس کو کچھ بھی دکھائی نہ دیتا ہو، حتیٰ کہ اس کو خود اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اس کا ذہن کام کرنا بالکل بند کر دے، کچھ نہ سوچتا ہو کہ اچانک اس کے سامنے تیز روشنی نمودار ہو اور سارا جنگل اس کے سامنے روشن ہو جائے، تو ظاہر ہے اس روشنی کو دیکھ کر کے ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال کا آنا فطری ہے کہ آخر یہ روشنی آئی تو کہاں سے آئی؟ یہ اجالا اس سیاہ گھنے جنگل میں آیا تو کہاں سے آیا؟ اگر ہم اور آپ اس سوال کے اندر غور کریں اور غور کرتے چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں ہماری عقل ہمیں یہ جواب دے گی کہ اس روشنی کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہاتھ ہے، اس اجالے کا انتظام کرنے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ روشنی خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ذہن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کسی دھماکے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ اس بات کو بھلی بھات جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود بخود دنیا میں وجود میں نہیں آ جاتی ہے، ہر موجود کے پیچھے کسی نہ کسی وجود میں لانے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور آپ خوب پیاسے ہوں، پیاس سے ہماری حالت ناگفتہ بے ہو، ہمارا دماغ کام کرنا بند کر دے، اتنے میں اچانک ہمارے سامنے پانی کا ایک گلاس آ جائے، سوچئے کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ آخر پانی کا یہ گلاس آیا تو کہاں سے آیا؟ ہمیں اور آپ کو شدید بھوک لگی ہو، بھوک کی وجہ سے ہمارے اوپر غشی طاری ہو رہی ہو، حالت خراب ہو کہ اچانک کھانے کے لیے کوئی لقمہ مل جائے، تو اس لقمے کو دیکھ کر کے کیا ہمارے ذہن میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ کون ہے اس لقمے کا انتظام کرنے والا؟ کہاں سے آیا یہ لقمہ؟ اگر یہ سارے سوالات بجا ہیں اور یقیناً بجا ہیں اور ایک عقل مند انسان کے ذہن میں ضرور یہ سوالات آئیں گے، تو کیا پھر اس کائنات اور کائنات کے اندر پائی جانے والی مختلف چیزوں کو اور قدرت کی کرشمہ سازیوں کو دیکھ کر ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ آخر کون ہے وہ ذات جس نے بغیر ستون کے اس وسیع و عریض آسمان کو ہمارے سروں پر بلند کر رکھا ہے؟ کون ہے وہ ہستی جس نے اس زمین کو ہمارے لیے ہموار کر دیا، بلند و بالا پہاڑ بنائے، بہتے دریا اور یہ اتھاہ سمندر، چمکتا سورج، روشنی پھیلاتا چاند اور ستاروں کی یہ جگمگاہٹ؟ ظاہر ہے کسی نہ کسی ایسے ہستی کی شہادت دے رہے ہیں جو ایک خاص نظام کے تحت ان سب کو ایک دوسرے میں لگا رکھا ہے۔ دن اور رات کا جانا، آسمان و زمین کی پیدائش، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا ادھر سے ادھر ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں اور یہ بتلا رہی ہیں کہ اس نظام کے پیچھے کسی نہ کسی منتظم کا ہاتھ ہے، اس سسٹم کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اس ڈیزائن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیزائنر ہے، اور جانتے ہیں وہ ڈیزائنر کون ہے، وہ منتظم کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات باری ہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جو انسانوں کے اوپر مہربان ہے، شفقت کرنے والی ذات ہے۔ اس نے مخلوق کو آرام و راحت پہنچانے کے لیے ان تمام چیزوں کو، آسمان سے لے کے زمین تک اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو، انسانوں، جنات اور تمام ذی شعور مخلوقات کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دل کے نور سے اس ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔